الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. ابھی اعلان کیا گیا ہے جماعت کے بعد آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے ہمیں کئی عنوانات سے استفادے کا موقع دیا اور آج بھی یہ نشست جو کہ 5 صفر 1440 ہجری مطابق 15 اکتوبر 2018 عیسوی بروز پیر بعد نماز عصر جامع مسجد گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے اور یہ ہے 735ویں نشست. اور یہ عنوان جیسے کہ آپ کو واقف کروایا گیا اخبارات میں بھی اس کی نمایاں رپورٹنگ کی گئی ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت اور ہم. دیکھیے یہ ایک دور وہ تھا جب کہ ہمارا تعلیمی معیار، قومی تعلیمی معیار بہت معمولی تھا اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ بلا سوچے سمجھے چند رہنماؤں نیتاؤں ان کے پیچھے چلے جاتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے ان کو مان کر ان کے پیچھے جو ہے جو کوئی نیتا ہوتے یا جو کوئی کارندے ہوتے ان کی بات مان کر ووٹ دیتے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ پچھلے دور میں کچھ کام ہوا ہے یا نہیں، پچھلے دور میں جو وعدے کیے گئے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ پورے ہوئے یا نہیں. اور یہ حق جو دیا گیا ہے ایک لحاظ سے اگر سوچا جائے تو بنیاد اس کی ہم اسلام کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ سے انٹلیکچوئل لیول میں ہے، جانتے ہیں کہ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تھا، مال غنیمت کہتے تھے جنگ میں یا غزوے میں جو ابتدائی دور میں اسلام کے جو مال دشمن کے قبضے سے ملتا تھا، دشمن کے پاس سے آ جاتا تھا قابو پانے کے بعد، اس کو مال غنیمت کہتے تھے. اور وہ مالی غنیمت بانٹا جاتا تھا جو لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا یا ان کے شہیدوں میں. تو ہوا یہ کہ ایک غزوے میں جو مال آیا، مال غنیمت آیا، اس کی تقسیم ہوئی اور اس وقت جو ہے حضرت عمر خلیفہ تھے. اور تقسیم ہونے کے بعد ایک مسجد میں بیٹھ کر جب نماز جمعہ ادا ہوئی تو اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر کانشیسنس تھا، کس قدر ذمہ داری تھی، کس قدر احساس تھا اور اپنی ڈیوٹی اور قوم اور ملت کی ذمہ داری کا کتنا احساس تھا کہ ایک شخص کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے جمعہ میں بعد نماز یا نماز میں کہ خلیفہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مال ہم کو ملا ہے
ہم کو جو تقسیم ہوا ہے وہ جو ہے اتنا کپڑا ہے کہ ہم کو جو ہے ایک خبا ایک قمیض بنانے کا موقع ملا، مگر خلیفہ صاحب جو ہے ایک جبہ پہن کے آئے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ کپڑا لیں؟ سب کو جو اتنا ملنا چاہیے ان کو بھی اتنا ہی لینا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو جواب نہیں دوں گا، وہ میرے صاحبزادے بیٹھے ہیں وہ جواب دیں گے۔ تو وہ کھڑے کر انہوں نے جواب دیا کہ میرے حصے میں جو آیا تھا میں ان کو دیا ہوں، لہذا وہ اپنا ضرورت پوری کریں۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس قدر حساس اس زمانے میں تھے۔ تو یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بنیاد ہمارے پاس تھی کہ اس قسم کا سوال اس زمانے میں کیا گیا جو آج پارلیمنٹس میں کرتے ہیں۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کچھ مطالعہ کر کے ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں؟ تو اس واسطے آج ہم نے جو عنوان رکھا ہے اور مفتی صاحب نے بڑا ہی بروقت اور پس پردہ جو حالات ہیں اس کو سوچ کر ووٹ کی شرعی حیثیت اور ہم، تو اب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک دو چلے گئے اور بقیہ لوگ نہیں گئے، ایسا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ اگر آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اپنی ملت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ تو قوم کا نقصان ہے لیکن ملت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ آپ جس کو چاہیں دیں، آپ کے سامنے کئی لوگ آئیں گے، کئی لوگ بتائیں گے، مفید باتیں بولیں گے، سنائیں گے، آپ تعلیم یافتہ طبقہ بڑھ گیا ہے، تعلیم کا معیار بڑھ گیا ہے، جو تعلیم کا معیار آزادی کے پہلے تھا اس کا ڈبل ہو گیا ہے اب تعلیم کا معیار۔ تو اس واسطے اور ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ بعض ریاستوں میں جو ہے 90-95% تک بھی ووٹنگ ہوئی ہے۔ تو اس میں سوچ لیے اپنی ذمہ داری کو اور ضرور ووٹ دینے کے لیے جائیے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آج ہمارے عالم، ہمارے جو درمیان مفتی صاحب مشورہ دیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ بہت شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكتموا الشهادة فإن يكتمها فإنه آثم قلبه، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم و معزز گرامی قدر حاضرین و ناظرین کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات کے پیش نظر اس وقت ہماری ریاست میں اور اس کے کچھ مہینوں بعد پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں، اور گزشتہ ہمارے عام انتخابات کے اندر جو ہم مسلمانان ہند نے جو غفلت اور کوتاہی کی ہے اس کا نتیجہ ہم نے گزشتہ 4.5 سالوں سے ہم جھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم 2014 کے عام انتخابات کے نتائج پر غور کریں، جیسا کہ پڑوسی ریاست کرناٹک کے IPS ریٹائرڈ جناب نثار احمد صاحب نے مختلف پروگراموں کے اندر اس کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ ہم مسلمان اگر شعور بیداری سے کام لیتے، ہم ووٹ کی اہمیت کو اگر سمجھے ہوئے ہوتے
تو پھر یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس کی وجہ جناب نثار صاحب بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو عام انتخابات ہوئے ہیں جن میں ہماری اس ملک کے اندر جو افراد ہیں وہ تقریباً 125 کروڑ کہلاتے ہیں اعداد و شمار کے مطابق۔ ان میں سے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ تھے ان کی تعداد 84 کروڑ تھی۔ پھر ان 84 کروڑ میں جن لوگوں نے عام انتخابات کے اندر حصہ لیا ہے ان کی تعداد لگ بھگ 54 سے 55 54 تا 55 کروڑ تھی، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو جو ووٹ ملے ہیں وہ 17 تا 18 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ تھا اس حساب سے ہمارے پاس پورے ملک کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کا تناسب، اس کا فیصد 60 سے 70 کے درمیان میں ہوا، اور پھر ان 60 سے 70% کے درمیان جو موجودہ حکومت کا انتخاب عمل میں آیا ہے وہ 27 سے 29% کے درمیان ووٹ لے کر وہ حکومت منتخب ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ اعداد و شمار آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دوسری طرف ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہم مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 21 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ان میں اگر ہم بچوں کو علیحدہ کر دیں، یعنی 18 سال سے کم عمر کے جو لڑکے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں، یعنی مسلمان گھرانوں کے اندر ان کو علیحدہ کر دے تو ان کی تعداد 4 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ ان کو علیحدہ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس 17 کروڑ کی تعداد موجود تھی 2014 کے انتخابات میں۔ ان میں سے جن مسلمانوں کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ تھے ان کی تعداد 12.5 کروڑ تھی، اور پھر اس میں سے جن مسلمانوں نے ووٹ کا استعمال کیا ہے وہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 6 یا 6.5 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ کا استعمال کیا ہے، یعنی آدھی فیصد آبادی مسلمانوں کی ووٹ دینے کے لیے گئی ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر یہی صورتحال رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ جو یو پی کے اسمبلی انتخابات ہوئے وہاں پر بھی جو پارٹی بڑھتے اقتدار آئی ہے، ہم میں سے ہر ذی شعور اس کو جانتا ہے، وہاں پر کس طریقے سے لوگوں نے، مسلمانوں نے غفلت کا اور انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ جہاں پر مسلمانوں کی کل آبادی 80% تک بھی تھی وہاں پر بھی ایک غیر مسلم کینڈیڈیٹ جو ہے مقابلے کو جیت جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں پر سماجوادی پارٹی ہو یا بہوجن سماجوادی پارٹی ہو یا ہماری اس ریاست کی جو مسلم قیادت ہے اس نے بھی وہاں پر جا کر جب امیدوار کو کھڑا کر دیے تو ہمارے ووٹ تقسیم ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں دوسری پارٹیوں نے وہاں پر جو ہے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مراد آباد کے اندر صرف 3000 ووٹ سے مسلم امیدوار کو جو ہے شکست ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا امیدوار جو تیسرے پوزیشن پر تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اور پھر اس کے اندر بھی اگر ہم مسلمانان ہند جو ہے جن کی عمریں 18 برس کی ہو چکی ہیں وہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوا کر اس وقت اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اگر ہم اپنے امیدوار کو جتانے یا سیکولر پارٹیوں کو اگر جتانے کا عزم کر لیں گے تو پھر وہ لوگ جو ہندوستان کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہیں اور میڈیا جو اس وقت پوری اسی کی ترجمانی کر رہا ہے، میرے بھائیوں آئندہ انتخابات کے اندر نتائج اس کو بالکل برعکس ہوں گے اگر ہم مسلمان تھوڑا سا ہوشیاری کا اور پھر ہم ووٹ کی شرعی حیثیت کو سمجھ کر پھر اس کا صحیح استعمال کرنے والے اگر بن جائیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے مجھے آج کے موضوع کے لیے
ہماری جو غفلت ہے اور ہم ووٹ کو جو حیثیت دیے ہوئے ہیں اس کو سمجھانا ضروری خیال کیا، اس لیے میں نے یہ عنوان آپ کے پیش نظر رکھا ہے۔ اور تمہیدی طور پر میں نے 2014 کے عام انتخابات کے اندر جو نتائج ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے بہت حد تک مشینوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مشینوں کا غلط استعمال کی وجہ سے یہ پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، لیکن زمینی حقائق بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے آدھے لوگوں نے یعنی 50% نے ووٹ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اب آئیے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ دینا یا نہ دینا، عام طور پر ہم لوگ جو سیاست کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ آج کل کی سیاست کی وجہ سے آج جو لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں اور ان کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے ہر ایسا آدمی جو معتدل مزاج ہو، شریف النفس ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں قدم نہ رکھے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کے اندر غنڈہ گردی، جھوٹ، فریب، مکاری، جتنے برائیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اگر وہ کسی پہ جمع ہے تو وہ اس برائیوں کے مرکب اگر کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیڈر کا مشاہدہ کریں۔ یہ جو ہماری سوچ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شریف لوگ اسی طریقے سے ہٹتے جائیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بہت سارے افراد ایسے ہیں، انہی میں سے کچھ سنجیدہ مزاج کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ملک کو اور ملت کو بچانے اور ان کا تحفظ کرنے کا عزم و ارادہ کر رہے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بعض پارٹیاں جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے بل بوتے پر بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے باوجود اسباب کے نہ ہونے کے ان لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج آپ کو حیرت ہوگی کہ دلی کے اندر دلی میں جو عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے وہاں پر وہ حکومت چلا رہی ہے، اس نے جو نئے نئے قوانین لائے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے ملک میں ہماری ریاست کے اندر یا کہیں پر بھی جب آدمی سڑک حادثے کا شکار ہوتا ہے تو جب تک سرکاری طور پر ایمبولنس وہاں پر نہیں آتی ہے کوئی مدد کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ دواخانوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس وقت تک علاج شروع نہیں کرتے جب تک ان کو ایڈوانس کے نام پر کوئی اچھی موٹی رقم ہم نے جمع نہ کی ہوگی، اس لیے کہ اس میں بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ فوری طور پر ایمرجنسی حالات کے اندر مریض کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے اور ڈاکٹر اپنی فیس لیے بغیر وہ علاج معالجہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو جہاں پر مریض پہنچ جائے فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جائے، علاج شروع کر دیا جائے، اس کا پورا خرچ سرکار اٹھائے گی۔ اس کے اندر صحافیوں نے وہاں کے وزیر سے سوال بھی کیا کہ اس سے مقصد کیا ہے، تو وہ وزیر نے بہت عمدہ جواب دیا تھا، کہا تھا کہ ہمارا اس سے مقصد اگر ایک انسان کی بھی ہم جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں، اور اگر جان نہیں بچی اس کے باوجود بھی لیکن کسی نے ہمدردی کرتے ہوئے ہسپتال میں پہنچا دیا، ہاسپٹل کو پہنچا دیا مریض کو، اس میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نتائج اور اس کے جو اثرات ہوں گے اس کے اوپر غور کیے بغیر، حالانکہ بات یہ ہے کہ اس سے کئی لوگوں کی جان بچتی ہے اور عموماً ہم اپنے نظریات اور اپنا تجربہ بیان کر سکتے ہیں کہ اگر بر وقت علاج کیا جائے تو بہت سے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، لیکن وہ بیچارہ سڑک پر تڑپتے رہتا ہے۔ لوگ جو ہے آج کل فونوں کے ذریعے اس کی ویڈیو تو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ابھی دو تین دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہاں کی سرکار نے یہ اعلان کیا کہ آپ کو سرکاری طور پر کوئی بھی چیز بنوانا ہے، آپ درخواست دیے ہیں تو آپ کو فون آئے گا
اور آپ کے گھر میں ضروری دستاویزات لینے کے لیے ہمارا سرکاری نمائندہ وہاں پر پہنچے گا، آپ کے ڈاکومنٹس کو لے گا اور وہیں پر اس کے پاس مشین ہوگی، وہ اس کا پورا زیراکس لے گا، اس کی اسکیننگ کر لے گا اور اس کے بعد وہ وہیں سے چلے جائے گا۔ یعنی آپ کو لائن میں کھڑے ہو کر آپ کو جو ہے سرکاری طور پر فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں ٹال مٹول ہوتا ہے اس کے طور پر بھی ان لوگوں نے ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے سنجیدہ افراد اگر میدان میں آئیں گے تو یقیناً ملک کا اور ملت کا فائدہ ہوگا، اور ہمارا جو وقت بچے گا اس کے اندر ہم ملک کی ترقی کے لیے اور کچھ کام کر سکیں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سیکولر ذہن والے اس ملک میں موجود نہیں ہیں، سیکولر ذہن والے موجود ہیں، لیکن ہمارا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ اس مد مقابل میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے مد مقابل میں رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا رشتہ دار امیدوار کے طور پر کھڑا ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی جو گواہی ہے، شہادت، جو ووٹ کی ایک شرعی حیثیت گواہی کی ہے، اور پورے علماء اکرام نے ووٹ کو جو پہلی شرعی حیثیت دیا ہے وہ ہے گواہی۔ ہم جس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جتنے امیدوار اس وقت میدان میں ہیں ان میں سے سب سے اچھا امیدوار یہ ہے، یہ ملک کو آگے بڑھائے گا، ملت کی حفاظت کرے گا، اور اس نے ہمارے جو مدعے ہیں ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو سرکاری لائن سے ہمارے لیے مشکلات ہیں اس کو حل کرنے والا واحد اور بہترین فردوں میں ان تمام امیدواروں کے اندر یہ شخص ہماری نظر کے اندر جو ہے بہتر ہے، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ، تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس اذا رأوا الظالم، کہ لوگ جب جو ہے ظالم کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد فلم یأخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑ رہے ہیں، یعنی ظالم کو ظلم کرنے سے روک نہیں رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوشک، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان یعمہم اللہ بعقاب، ان تمام افراد کے اوپر جو ہے عذاب میں مبتلا نہ کر دے وہ۔ اس لیے ظالم کا ساتھ دینا یعنی ہم خود دوسروں پر ظلم کرنے کے مترادف ہیں، اس لیے ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے۔ جب شہادت کی ہے تو ہمیں یہ گواہی دینا ہے کہ ان تمام امیدواروں کے اندر شر کے اعتبار سے سب سے کم شر فلاں امیدوار کے اندر ہے، اور خیر کے اعتبار سے پورے امیدواروں میں فلاں کے حق میں زیادہ وہ خیر خواہ ہے، اس کے اندر زیادہ خیر موجود ہے۔ اس لیے کہ سیاست کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو سنجیدہ افراد ہیں وہ ووٹ سے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ووٹ اس واسطے نہیں دیتے ہیں کہ پورے امیدوار جو ہے وہ سب ان کے اندر کوئی نہ کوئی کرمنل کیس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے لفڑوں کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے کر کیا کریں۔ لیکن یاد رکھیے فقہ کے اندر ایک اصول ہے کہ جب سامنے دو شر موجود ہیں اور دو شر میں سے ہمیں کسی نہ کسی کو انتخاب کرنا ہے تو ہلکا شر ہم اس کے اندر انتخاب کریں۔ تو اسی طریقے سے پورے امیدواروں کے اندر کوئی نہ کوئی اس طریقے کی خامیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے نظر میں یہ تو ہوگا کہ ان تمام برے لوگوں کے اندر جو امیدوار وہاں پر موجود ہیں ان میں سے کس کے اندر کم برائی ہے ہم اس کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور ہر امیدوار اپنے پارٹی کے ان اصول و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے، وہ ان اصول و ضوابط سے بالاتر نہیں ہوتا ہے، وہ ان اصول و ضوابط کے ماتحت رہ کر ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے جو پارٹیوں کا نظریہ وہ فرقہ پرست ہے، ذہنیت کا حامل ہے یا سیکولر ذہن کا حامل ہے، اگرچہ کہ فرد کے اندر وہ خوبیاں وہ صلاحیتیں نہیں ہوں، لیکن ہم جو ہے پارٹی کی حیثیت سے بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔
پارٹی کی حیثیت سے بھی ہم ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو پارٹی نے جو اصول اور ضوابط اور اسی طریقے سے عن قریب جو ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کے موقع پر وہ لوگ جو ہے اپنا آئندہ 5 سال تک حکومت پر آنے پر ہم جو کارنامے انجام دیں گے یا ہم جو سہولیات دیں گے اس کا وہ لوگ جو ہے مینو جاری کرتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم جو ہے پارٹی کی حیثیت سے امیدوار کو جتوا سکتے ہیں، اس کے حق میں ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء اکرام نے ووٹ کی شرعی حیثیت بتایا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شفاعت کی ہے، یعنی ہم الیکشن کمیشن سے یا جو ووٹ کا جو بڑا ہوتا ہے ہم ووٹ ڈال کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا ہے ہم سفارش کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے ہمارے مدعے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے لیے جو ضروریات ہیں آئندہ 5 سال کے لیے ہماری ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ آئندہ آپ اس کو نگران ہمارا بنا دیجئے۔ ہم ووٹ ڈال کر اس کے حق میں یہ کہنے والے ہیں کہ یہ ہمارا مشفوع ہے، ہم اس کے شفیع ہیں، یہ 5 سال تک ہماری جو ہے جو بھی ہماری سمسیا ہوگی، جو بھی ہماری پریشانی ہوگی اس کو یہ حل کرے گا۔ تو دوسری حیثیت ووٹ کی وہ شفاعت کی ہے کہ ہم سامنے والے کے حق میں ووٹ دے کر اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ تیسری حیثیت ووٹ کی علماء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ ہے وکالت کی، یعنی ہم اپنی ضروریات کا وکیل بنا کر اس کو جو ہے ایوان بالا میں ہم بھیج رہے ہیں، اسمبلی کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو، ہم اپنا وکیل بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، اور پھر جمہوری نظام کے اندر جو یہ انتخابات لگا دیے گئے ہیں اور جس میں افراد کے سروں کو گنا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو نہیں تولا جاتا ہے، اس کے پیش نظر ہم سامنے والے کو وکیل بنا رہے ہیں، اس لیے ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء اکرام نے ووٹ کی چوتھی حیثیت بھی بیان کیا ہے، وہ ہے مشورہ۔ جیسے ایک جگہ پر مجلس بیٹھی ہوئی ہو، مجلس کے اندر صدر کا انتخاب کیا جا رہا ہے، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ملک کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے اندر ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے، اور رائے دینے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ہم ووٹ دے رہے ہیں جس پارٹی اور جس امیدوار کے حق میں ہم ووٹ دے رہے ہیں، گویا کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے مشورے کے اندر یہ صاحب جو ہے زیادہ اس مقام کے لیے موزوں ہیں، اس مرتبے کے لیے زیادہ موزوں ہیں، اس لیے ہماری جو ہے ہماری رائے، ہمارا مشورہ ان کے حق میں۔ تو اس حیثیت سے ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے وہ 4 ہے۔ ایک ہے شہادت، اور شہادت کے متعلق یہ ہے کہ ہمیں نہ جھوٹی گواہی دینا ہے اور نہ شہادت کو چھپانا ہے، اس لیے ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ووٹ کی شرعی حیثیت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ بعض جرائم جو ہوتے ہیں ان کی سزا اپنے حد تک ہوتی ہے، جیسے زنا کوئی کیا ہے تو 100 کوڑے اس کو لگ رہے ہیں تو اس کی ذات کو ہی لگتے ہیں، اس میں دوسرے فرد کو اس کے اندر شریک نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے ووٹ کا غلط استعمال کر کے ظالم کو اقتدار سونپ دیا ہے تو اس کا جو جرم ہوتا ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ صرف ایک فرد نہیں جھیلتا ہے، پوری ملت اس کی سزا بھگتتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ووٹ کو چھپا دیا، یعنی ووٹ کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہم ملت کے حق میں مفید کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ملت کو جو ہے نقصان کے دائرے میں ڈال دے رہے ہیں۔ اس لیے شہادت کو نہ چھپانا ہے اور نہ شہادت جو ہے غیر افراد یعنی جو اس کے مستحق نہیں ہیں ان کے حق میں گواہی دینا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگرچہ کہ تمہیں جو ہے گواہی دینا پڑے اپنے والدین ہی کے خلاف میں کیوں نہ ہو، لیکن جب شہادت دینے کی باری آتی ہے تو شہادت دینا چاہیے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گواہی دینے والا وہ ہے کہ اس کو گواہی کے طور پر بلایا بھی نہ جائے لیکن وہ خود حاضر ہو کر گواہی دے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہی دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا
کہ جو گواہی دینے کا اہل ہے اور اس کے بعد وہ گواہی نہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے کے برابر. اس لیے ووٹ کو استعمال نہیں کرنا اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہنا اور اس دن کو چھٹی شمار کرنا. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی لائن میں کیوں کھڑے ہیں، لیکن میرے بھائیوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہونے کے بعد ملت کا مفاد اس کے اندر ہے تو یاد رکھیے ہمیں آگے بڑھ کر جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں مت ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت ہمیں ملت کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا تو یہ روکے رکھنا ہی ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو اس لیے شہادت کے طور پر جو باتیں میں نے ذکر کی ہے کہ شہادت کو چھپانا بھی گناہ ہے، شہادت کا غلط استعمال کرنا بھی گناہ ہے، اور شہادت کو نہ دے کر اپنے پاس ویسے ہی رکھنا اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے کے برابر ہے. پھر فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر گواہی دیں گے اور آپ کو بلایا بھی نہیں گیا ہو تب بھی آپ جا کر گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین گواہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور یہ ووٹ ہی ہے. پہلے ابھی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمارے پاس جو ووٹ دینے کی طاقت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسام کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کو رائے دہی سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. 40 لاکھ افراد کے بشمول اس میں غیر مسلم بھی رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر مسلمانوں کی تعداد تھی. ان کو بنگلہ دیشی کے نام پر تقریباً آج سے 30-40 سال پہلے کے پروف مانگے گئے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد یہاں رہنا ہے، یہاں کے ہیں، اس کی گواہی آپ دیجئے. تو اس میں ہم نے اخبارات کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھے تھے کہ سابقہ صدر جمہوریہ کے خاندان کے افراد کے نام بھی اس کے اندر سے غائب. جو فخر الدین صاحب جو ہمارے صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں ان کے افراد خاندان کے نام بھی اس کے اندر سے حذف کر دیے گئے تھے. تو اسی طریقے سے وہ تو پہلا ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے مبصرین کو سن رہے ہیں کہ آسام پہلا نشانہ تھا، اس کا جو ہے ہر ریاست کے اندر اس عمل کو دہرایا جائے گا. اس لیے جو لوگ ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنائے ہیں، ابھی ہم لوگ مختلف علاقوں کے اندر جا کر ووٹر آئی ڈی کارڈ کی شعوری کے سلسلے میں جب بات کر رہے تھے تو بعض ایسے افراد بھی ملے کہ ان کے دادا اور وہ اور ان کے بچے سب ووٹ دینے کے اہل ہیں لیکن ان لوگوں نے آج تک ووٹ بھی نہیں دیا اور نہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2014 میں جب عام انتخابات تھے تو چونکہ ہماری ریاست کے اندر ہمیشہ جو انتخابات ہوتے تھے وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ایک ساتھ ہوتے تھے. اب ہماری حکومت نے جو ہے پہلے ہی اس کو معلق کر دیا ہے اور تحلیل کر دیا ہے اس کو، لیکن اس سے پہلے جو ہوتے تھے اس میں ہم لوگوں نے جن کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب کے اس میں ہمارے نام موجود ہوں. اس لیے ابھی ہمیں شعور بیداری کے ساتھ اپنے گھر کا ایڈریس ہو یا اپنا نام ہو یا ووٹر آئی ڈی کارڈ پر جو نمبر ہوتا ہے اس کو مار کر ہم لوگ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نام موجود ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ابھی ہم فکر کر کے اس کو بنوا لیں، اس لیے کہ ہم جب اس کے اندر نام ہوگا تو کوئی بھی پروف رہو ہم جا کر ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن جب نام ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کئی چیزیں ہوں شناخت کی لیکن ہم ووٹ دینے کے حق سے محروم رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، ہم ابھی اسمبلی الیکشن کے اندر بھی اور اس کے بعد جو عام انتخابات آ رہے ہیں اس کے اندر بھی 100% ووٹ دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے ہمارے صدر صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث رشادی صاحب اور نائب صدر حضرت مفتی عبد المہیمن اظہر صاحب جو یہاں پر بھی کئی مجلسوں سے خطاب کر چکے ہیں، انہوں نے باضابطہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے اور اس کے تحت وہ لوگ محلے محلے میں جا کر وہاں کی مسجد کی کمیٹیوں سے بات کر رہے ہیں اور پھر مسجد کی کمیٹی سے ہم ایسے 10 اور 15 نوجوانوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت انگلش وغیرہ سے واقفیت ہو، سوشل میڈیا کو جانتے ہوں، اور پھر ان کے ذمے ہر نوجوان کے ذمے 10 سے 15 گھر ہم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان 15 گھروں کے اندر جن کی عمریں 18 سال متجاوز ہو چکی ہیں ان تمام کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام ہے یا نہیں ہے چیک کرنا ہے. اگر نہیں ہے
تو اس کو لانے کی کوشش کرنا ہے، اور جن لوگوں کے نام ہیں پھر الیکشن کے وقت جو ہے ان کو ووٹ دلانے کی اور ڈالنے کی اہمیت اس افراد کو، ان احباب کو ہم بتا رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے گراؤنڈ لیول پر اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پورے مسلم گھرانوں تک یہ پیغام اگر پہنچ جائے گا، اور ہر فرد اس کے اندر کوشش کرے گا کہ ہمارے گھر کے تمام افراد کا نام جن کی عمریں 18 سال سے متجاوز ہو گئی ہیں، اگر ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام آ جاتا ہے، ووٹر لسٹ میں نام آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ نتائج کچھ کے کچھ ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے پورا بھروسہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ہی نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میں گھوڑے کو باندھ دوں اور اس کے بعد توکل کروں یا چھوڑ دوں توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد توکل کرو۔ اسی طریقے سے ہم پہلے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بس دعا ہوں گے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو جو فسطائی طاقتیں اور اسی طریقے سے جو سیکولر ذہن نہیں ہیں وہ لوگ ہمارے ملک کو برباد کرنے کی سوچ رہے ہیں، ان کو اس میں کامیابی نہ عطا کر کے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر ہم مسلمان ہند کو یہاں پر جو ہمارے لیے مذہبی آزادی ہے اور اس کا جو مذہبی آزادی کو چھیننے کی بات کہی جا رہی ہے اس میں ان لوگوں کی مراد پوری نہ ہو، اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اور پھر میں نے ووٹ کی جو شرعی حیثیتیں بتلائی ہے، ایک حیثیت شہادت کی ہے، دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، تیسری حیثیت وکالت کی ہے، اور چوتھی جو حیثیت ہے وہ مشورے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، اس عالمانہ خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ چند نکات کے بارے میں ضرور آپ سے عرض کر دوں گا کہ دیکھیے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ ہندوستانی اس پارلیمنٹ میں جس میں کہ دستور منظور کیا گیا ہے اس میں حریت کو مساوی حق دیا گیا ہے، یعنی ہر کسی کو ایک ووٹ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کیا لیول پہ ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے تحصیلدار ہو، تعلقدار ہو، کسی کا اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے، آپ کے پاس بھی ایک ووٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب آپ جب اس قسم کے حقدار بن رہے ہیں تو آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہو ایک گھر میں 4-6 آدمی رہتے ہوں اور اس میں بزرگ خاندان بھی ہو، دوسرے بھی ہوں، اپنے اپنے نظریات رکھتے ہوں، اختلاف رکھتے ہوں کینڈیڈیٹ کے بارے میں، تو اس صورت میں ووٹ دینا ہم لازمی قرار دیتے ہیں۔ چاہے آپ بیٹا ایک کو ووٹ دے، باپ ایک کو ووٹ دے، کسی بیوی ایک کو ووٹ دے، ماں ایک کو ووٹ دے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کا استعمال کیجیے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو شاید حیدرآباد میں واحد مثال ہے اور جو میرے خود کے الیکشن کی ہے۔ 1960 میں ایڈوکیٹ انرول ہوا 1959 میں، اور 60 میں جو ہے الیکشنز ہوئے بلدیہ کے۔ اس وقت آپ کی دلچسپی کے لیے کہہ دے رہا ہوں کہ حیدرآباد کارپوریشن الگ تھی، سکندرآباد کارپوریشن الگ تھی، لیکن چونکہ حیدرآباد کارپوریشن میں ایک طبقے کے لوگ زیادہ آ جانے کا امکان تھا، سکندرآباد کارپوریشن کو ملا دیا گیا۔ سکندرآباد کارپوریشن کو ملانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک تعداد جو ہے جن کی کچھ برابر نہیں تھی وہ لوگ زائد ہو گئے ہوں، اور 64 یا 68 حیدرآباد کے ممبرز جا کے کاؤنسلرز کی تعداد 92-94 ہو گئی۔ اب 92-94 میں مسلم طبقے کے 30-35-40 اس سے بڑھ کے نہیں، چنانچہ کانگریس سے بھی 4 منتخب ہوئے، اس میں میں بھی منتخب ہوا۔ گن فاؤنڈری سے جو الیکشن ہوا اس میں 3 نمائندے کنٹیسٹ کرے،
ظاہر ہے میں تو جو ہوں آپ کو معلوم ہے 2 غیر مسلم حضرات تھے. یہ 3 میں ہوا یہ کہ مجھے 921 ووٹ ملے. میرے سے جو کم ووٹ لائے ان کو 918 یا 919 ملے اور دوسروں کو 634 ملے. یعنی اگر وہ 2 کے ووٹ ملا دیے جائیں تو میرے سے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ میں 930 921 والا اور وہ 919 اور 634 والے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑی دکان عابد شاپ میں تھی جو شاہی ضروریات کو تکمیل کرتی تھی، محمد یونس اینڈ سنس. وہ اور ان کے بھائی 2 جا رہے تھے. 4 بجنے 10 منٹ باقی تھے تو ان کو خیال ہوا سنا کہ بھائی کئی سالوں کے بعد ہوتا ہے، چل کے ہم ووٹ دیں گے. اور جا کے ووٹ دیے. اب نتیجہ ہوا وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم آخری وقت میں جو 2 ووٹ دیے اس سے جیت کے آئے. تو اب اندازہ لگائیے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے. حالانکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کسی کے ووٹ کی اتنی اہمیت تھی، لیکن ان کا یہ خیال ہوا کہ اگر ہم یہ 2 ووٹ جا کے ووٹ نہیں ڈالتے تو ایسا حساب الیکٹ نہیں ہوتے. اتنی اہمیت ہے ووٹ کی. تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا ایک نہیں ووٹ نہیں دینے سے کیا ہوگا، وہ غلط بات ہے. ووٹ جو ہے برابر دیجیے. اور میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ہماری اس تنظیم کو، جس نے یہ پہلی مرتبہ شاید ایسا اقدام کیا ہے کہ ملت کو آگاہ کرنے کے لیے. قابل مبارکباد ہیں صفا بیت المال کے لوگ اور ان کے صدر جو اس مہم کو چلا رہے ہیں، اور ہم اس میں تعاون کریں گے، کیونکہ ہمارا منشا کسی پارٹی کو وکالت کرنا نہیں ہے، بلکہ منشا ہمارا یہ ہے کہ آپ ووٹ کا استعمال کریں. آپ کے جو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ دیں. یہ دور گزر گیا جب کہ بغیر سوچے سمجھے کہ گاؤں میں دیش مکھ ہوتا تھا، پٹیل پٹواری ہوتے تھے. وہ پٹیل پٹواری کو جدھر سے پیسہ زیادہ ملتا وہ جا کے اپنے یا تانڈا ہے، وہ تانڈے میں جا کے اگر ایک اس کو مکھیا کو پکڑ لیے اور اس کو جو ہے ان کا جو صدر ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیے تو اس کو پیسے دے دیے تو انہیں لے جا کے اور تانڈے کو پورے ووٹ ڈالا دیتا تھا. اور وہ تانڈے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور کینڈیڈیٹ کون ہے اور کون سی پارٹی کا ہے کیا ہے. وہ ظاہر ہے پیسوں کا رواج یہ تو عام بات تھی ہمارے پاس، جو آپ سمجھتے ہیں ہندوستان میں کیا دنیا بھر میں مشہور تھی کہ ہمارے ووٹر میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حالات کو سمجھے اور اختیار تمیزی استعمال کرتے ہوئے تھے. بلکہ یہ کہ جو بول دیا گھر والا، تو آپ بھی یہ مت کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں سب کو آپ سے پوچھے تو مشورہ لیجئے، ورنہ آپ اپنا اظہار خیال دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ووٹ، آپ آزاد ہیں، آپ کے گھر والے آزاد ہیں، کیونکہ بالغ کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور وہ بالغ اس قابل ہوتا ہے کہ حالات کو سمجھے. آپ میں سے کتنے حضرات کو یہ معلوم ہے؟ ذرا صرف ہاتھ اٹھائیے، بولیے مت. کون سی تاریخ کو الیکشن ہے؟ جن کو ہاتھ بولیے مت، ہاتھ اٹھائیے خالی. اب یہ تو ہمارا شعور ہے. 3 ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کون سی تاریخ کو الیکشن ہے؟ بولیے. 7 دسمبر کو ہے. اب ہمارے پاس کتنا شعور ہے یہ دیکھ لیجئے کہ 3 ہاتھ اٹھے ہیں. ابھی سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کون سی تاریخ کو الیکشن ہونے والا. بہرحال چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کا اختتام ہوتا ہے اور اس گزارش کے ساتھ ہوتا ہے کہ چہارشنبے کے دن جو خطاب ہے اقبال کی نظم تاریخ کی دعا، یہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سب حضرات چہارشنبے کے دن ضرور تشریف لائیں. عقیل ہاشمی ایک زمانے کے بعد آ رہے ہیں. خوی توقع کیا